قربانی کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا یہ میت کی طرف سے قربانی بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو عزیزان کرامی اس کے متعلق اتنا سمجھ لیں کہ پہلی میری ذاتی رائے، اور یہ ذاتی رائے کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے اپنے علم کی وجہ سے جو میں نے مطالعہ کیا کتابوں کا، احادیث کا، قرآن کا، یہ سمجھ لیں کہ قربانی جو ہے میت کی طرف سے یہ نہ کریں، بلکہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کر لیں۔ باقی اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی بھی کر سکتا ہے، اور یہ قربانی جائز بھی ہے، ناجائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی قربانی اصالِ ثواب کی نیت سے میت کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کے عوض وہ صدقہ کرے، کسی مستحق کو کسی اور صورت میں صدقہ دے۔ باقی اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے دو شرطیں ہوگی۔ نمبر ایک، قربانی کرنے والا جو میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، یعنی وہ دو قربانیاں کرے گا، ایک اپنی طرف سے اور ایک میت کی طرف سے، جس کی طرف سے وہ اصالِ ثواب کی نیت سے یہ قربانی کر رہا ہے۔ پہلی شرط تو یہ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے میت کی طرف سے، وہ میت کی طرف سے جو قربانی کی جا رہی ہے اس پر سارا اصول صدقے والا جاری ہوگا، یعنی وہ قربانی جو میت کی طرف سے کی ہے اس میں سے ذرا برابر گوشت اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کر سکتا، آپ خود بھی نہیں کھا سکتا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، وہ سارا کا سارا صدقہ ہوگا۔ اور یہ صدقہ امیروں میں بھی نہیں بانٹا جائے گا، بلکہ یہ غریب مسکینوں میں بانٹا جائے گا، اور مکمل صدقے والے جو اصول ہوں گے وہی لگیں گے، اور تب جا کر یہ قربانی اصالِ ثواب بنے گی، اور اس کا اجر اللہ پاک امید کرتے ہیں اس مرحوم تک پہنچا دے گا۔ تو یہ دو جو شرائط ہیں، ان دو شرائط کے ساتھ قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو قربانی بھی میت کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اور باقی رہا مسئلہ اس کے ثبوت کا، تو احادیث کے ذخیرہ میں دو حدیثیں ملتی ہیں اس میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق۔ جو حدیثیں ملتی ہیں دو ملتی ہیں۔ ایک وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ نے اپنی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے بھی دعا کی، یا قربانی کی تو اپنی امت کے طرف سے بھی نیت کر کے، ارادہ کر کے، دعا مانگ کے یہ قربانی کی۔ جیسے کہ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، وہاں امت محمد کے لفظ آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دو قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ دو کیوں کرتے ہیں، باقی سارے صحابہ ایک ایک قربانی کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ میں آپ کی طرف سے بھی آپ کے بعد ایک قربانی کروں۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ تو اس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ خصوصیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی طرف سے قربانی کی ہے وہ الگ تعین نہیں ہے، بغیر تعین کی قربانی ہے، وہ پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی رحمت للعالمین کی بنا پر کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ ورنہ اگر علل تعین ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں رحلت فرما گئیں، اسی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فوت ہو گئی، ان کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی نہیں کی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی، اپنے آگ میں خصوصیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرتے تھے۔ باقی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی۔